تو شب برات آ رہی ہے، بڑی مغفرت والی رات ہے اور بڑی عظیم رات ہے، اس کے تعلق سے بھی وہابیوں کے پیٹ میں کچھ بڑے بڑے درد ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے بھی بدعقیدوں کی جو زبانیں ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ زہر اگلتی ہے، یہ ہمارے ہر چیز پر تانا زنی کرتے ہیں، ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، اور جب ہم جواب دیں تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ جواب مت دیجئے، جواب دیں گے تو فتنہ ہوگا۔ چنانچہ آئیے ذرا دیکھیے مولوی معراج ربانی وہابیوں کا مولوی کیا کہتا ہے شب برات کے بارے میں، سنیے۔ شب برات کی خصوصیت کیا ہے؟ مستفید فرمائیں۔ شب برات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، شیعوں والی رات ہے۔ میں اور اس کے لیے آپ میں مردوں کی عید میری کیسٹ ہے، آپ سنیں، پورے دلائل وہاں موجود ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ کتب حدیث میں دلیل موجود ہے، کوئی بھی صحیح روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے کتب احادیث میں۔ ھذا شہری و شہر رمضان اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ، نہ، یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری ہے، اور میں نے جیسا کہ بتایا اس تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اس تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اسی شعبان کی 15ویں تاریخ کو دن میں حلوہ بنانے، پوریاں پکانے تیار کریں، رات کو مسجد میں مرد عبادت کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں گلچرے اڑاتی ہیں حلوے مانڈے میں، یہ تمام سب چیزیں بہرحال، اور قبرستان جاتے ہیں، یہ تمام سب خرافات اور بدعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کے سوالات سے مکمل طور پر جو بھی، میں سمجھ گیا، حرامی ہوں میں سب سمجھ گیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، مجھے مت بتاؤ، میں تو سب انکار کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں اس کی جہالت، پہلی بات کہتا ہے شب برات شیعوں والی رات ہے۔ کن کی رات ہے یہ؟ شیعوں کی رات ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، بے غیرت کو، اپنی ماں کا دودھ پیا تو ثابت کر دے کہ شب برات شیعوں کی رات ہے، اور ہم ثابت کریں گے یہ شیعوں کی نہیں، یہ سنیوں کی رات ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شیعوں کی رات ہے بولتا، اور اس کا پھر دوسری جہالت دیکھو، کہتا ہے اس سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی روایت اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ملا جی چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ بہت ساری روایتیں اس میں صحیح بھی ہے، سیاہ ستہ کی روایتیں بھی اور صحیح روایتیں بھی ہے، مان لو کہ اس میں جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف ہے۔ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے شیعہ والی راتیں ہیں تو ضعیف ہے، تو یہ ضعیف روایتیں بھی کن نے لکھی؟ شیعوں نے لکھی کہ سنی عالموں نے لکھی؟ سنیوں نے لکھی نا، تو سنیوں نے لکھی تو رات تو ثابت ہو گئی نا۔ اب رہ گیا کہ اگر وہ روایتیں ضعیف بھی ہو تو فضائل میں ضعیف روایتیں مقبول مان لی جاتی ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بہت آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ ضعیف فضائل کے معاملے میں مان لی جاتی ہے، جو میں نے جملہ کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، بارش کے دنوں میں ایک چھوٹا سا اس نے جھوپڑا بنا رکھا ہے، اور اس جھوپڑے کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن پانی کہیں کہیں سے کچھ ٹپک رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور ایک آدمی پورا ننگا ہے، جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں اس کے، روڈ پہ سارے روڈ پر وہ پاگل آدمی بھیگ رہا ہے، اور وہ ہنستے ہوئے بھیگتے ہوئے ہنستا ہے، اور ہنس کے وہ جھوپڑی والے کو تانا دیتا ہے کہ میاں جھوپڑے میں بیٹھے ہو، پانی تو ٹپک رہا ہے۔ تو آپ بتائیے وہ جھوپڑی والا بہتر ہے کہ جو باہر بھیگ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ جھوپڑی والا، بولو بھائی، جھوپڑی والا، جھوپڑی والا بہتر ہے۔ جھوپڑی والا کہیں گا بے منوس تو لاوارث کتے کی طرح کھڑا ہوا ہے دروازے کے باہر، تیرے پاس نہ چھت ہے نہ گھر ہے، اللہ نے مجھے کم سے کم چھت دی، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح چھت تو دی، کچھ تو بچاؤ ہو رہا ہے، پورے بھیگنے سے تو بچ رہا ہوں۔ بس سمجھ میں آ رہی نا؟ بس یہی مثال ہے کہ سنیوں کے پاس شب برات منانا چاہیے، شب برات کی اصل ہے، ضعیف روایت تو ہے، نہیں منانے کے لیے تیرے پاس کون سی روایت ہے میں ننگے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو تو روڈ پہ ننگا کھڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نہیں منانا چاہیے، اس کے لیے ایک روایت تو سنا دے۔ کیا بات ہے، ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی ہی جھوپڑی ہے تو کیا بات ہے، یہ ہے ضعیف روایت کا معاملہ۔ تو صاف کہہ دیتے ان کا دھرم ہی ضعیف ہے، ضعیف روایت اس سالوں سے کوئی روایت نہیں آئی ہے۔ اور پھر ایک حدیث پڑھا، اس سے ایک سوال میں پوچھا گیا کہ بھئی حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ حضور نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس کی دوگلے پنے کی بات دیکھو، کہتا ہے یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری، یعنی جاہل دیکھو روایت گزری نہیں اور ضعیف ہے۔ اب خبی جب تو نے روایت ہی نہیں دیکھی تو ضعیف ہے یہ کس نے؟ تیرے ابا نے بتا دیا تیرے؟ کیا بات ہے، یہ ہے ان کی جہالت۔ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ میں چند حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں شعبان کی 15 تاریخ کو، 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے۔
اور لوگوں کے سال بھر کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں اور فرشتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کو کس نے لکھا؟ امام عبدالرزاق نے المصنف میں۔ اور امام عبدالرزاق کون ہے؟ امام عبدالرزاق امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ یہ شیعہ تھے کیا؟ سب شیعوں کی روایت ہے بولتا خبی، ابے تو شیعہ کی اولاد ہوں گا؟ امام عبدالرزاق نے المصنف میں لکھا، جلد نمبر 4 صفحہ 317۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن الجامع الاحکام القرآن جلد 16 صفحہ 128 پہ لکھا۔ امام بہقی نے اس روایت کو شعب الایمان جلد 3 صفحہ 386 پہ لکھا۔ امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح، جس کو مشکات شریف کہتے ہیں، مشکات المصابیح جلد 1 صفحہ 277 پر لکھا۔ آئیے دوسری حدیث سنیں شب برات کی اصل کے تعلق سے۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی۔ حضور کے ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 9۔ حضور نے 11 نکاح فرمائے اور ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کی حیات رہی، اور ہمارے لیے 4 سے زیادہ ایک وقت میں جائز نہیں ہے، یہ صرف نبی کی خصوصیات ہے۔ تو حضور نے ہر بیوی کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ آپ ایک رات ان بیوی کے حجرے پاک میں تشریف فرما ہوتے، دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس، تیسرے دن تیسری بیوی کے پاس، تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے، انصاف اور اس کا تقاضا پورا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات حضور میری باری میں تھے، لیکن اچانک آدھی رات کو میں نے دیکھا، میری نیند کھلی تو دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہے، سرکار بستر سے غائب تھے۔ تو مجھے خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے کمرے میں گئے ہوں گے۔ تو میں حضور کی تلاش میں نکلی اور ازواج محترات کے کمرے بالکل ایک کے بازو ایک لگے ہوئے تھے، بالکل ایک کے بازو ایک۔ فرماتی میں ہر کمرے کے قریب سے گزرتی مگر حضور کی موجودگی کا مجھے احساس نہیں ہوا۔ حدیث میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن شارح نے حدیث بڑا پیارا بات بیان کرتے اس کی شرح کرتے ہوئے کہ حضرت عائشہ گزر رہی ہے، دروازے کھٹکھٹا کے پوچھتی نہیں ہے کسی سے کہ آپ کے گھر میں حضور ہے کیا، آپ کے گھر میں حضور ہے کیا۔ ایک گھر کے کمرے کے پاس آتی ہے تو کچھ رکتی ہے، پھر آگے بڑھ جاتی ہے، دوسرے کمرے پہ آتی ہے، دیکھتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کیسے محسوس کر رہی تھی کہ حضور ہے یا نہیں، رات کا وقت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ ایک جگہ فرماتی ہے کہ میں حضور کو، سرکار کو خوشبو سے پہچان لیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور جس راستے سے گزر جاتے تو کیا ہوتا، وہ راستے مہک جایا کرتے تھے۔ تو میں نے حضور کی خوشبو نہیں دیکھا، سمجھ لیا کہ حضور یہاں تشریف فرما نہیں ہے۔ تو فرماتی ہے پھر خیال آیا آپ مسجد نبوی میں گئے ہوں گے اور حضور اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو کہتی ہے میں مسجد میں داخل ہوئی تو حضور مسجد میں بھی نہیں تھے۔ تو پھر مجھے بڑی فکر ہوئی کہ حضور کہاں چلے گئے آخر۔ تو کہتی ہے کہ پھر خیال آیا کہ حضور کو میں قبرستان میں دیکھ لوں۔ تو جنت البقیع قبرستان بالکل حضور کے روضے کے قریب، حجرے کے قریب تھا۔ وہاں گئی تو آپ فرماتی کہ میں نے دیکھا آقا قبروں کے بیچ درمیان میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی ہے آنسو سے۔ حضرت عائشہ جاتی اور سلام عرض کیا، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ حضور نے اپنے چہرے اقدس کو پھیرا ان کی طرف اور کہا اے عائشہ تم نے کیا یہ گمان کیا کہ اللہ کا نبی تم پہ ظلم کریں گا، تمہاری حق تلفی کریں گا اور تمہاری باری میں کسی اور کی بیوی کے پاس چلے جاؤں؟ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میرا یہ خیال نہیں تھا، اصل میں نے آپ کو اپنے بستر پہ نہیں پایا تو مجھے آپ کی فکر لاحق ہوئی۔ اللہ کے نبی اتنی رات میں آپ قبرستان میں کیوں آ گئے؟ ارشاد فرمایا مجھے جبریل نے آ کے ابھی خبر دی اور اس رات کی فضیلت یہ بتائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ بڑی برکت والی رات ہے، شعبان کی 15ویں شب برات کی رات تھی وہ، اور کہا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخشتا ہے، اور کتنوں کو بخشتا ہے؟ بنو کلب کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بنو کلب کیا تھا؟ یہ قبیلہ تھا، یہ بھیڑے چرانے والا قبیلہ تھا، بھیڑے چراتے تھے۔ اور ان کی بھیڑے کتنے تھی؟ اہل عرب لکھتے ہیں کہ جب یہ اپنی بھیڑوں کو لے کر قبیلے والے نکلتے اور پہاڑوں پہ جب ان کی بھیڑیں بکھر جاتی تو جب دور سے دیکھا جاتا تو سوائے بھیڑوں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں بھیڑے ہی بھیڑے ہوتی تھی۔ تو آقا کہتے ہیں جو ان کے بھیڑے ہیں بنو کلب کی، ان کی بھیڑوں کے جو بال ہیں ایک ایک بال کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اس رات میں اس لیے یہاں آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے دعا کروں تاکہ اللہ میری دعا سے گناہگاروں کی شفاعت اور بخشش میں اور اضافہ کر دے۔ تو قبرستان جانا اس رات کیا ہے؟
सुन्नत है। अब इस हदीस को किसने लिखा है? इमाम तिरमिजी ने लिखा है जामे तिरमिजी में। इस वहाबड़े से पूछो इमाम तिरमिजी भी शिया थे क्या? कुछ भी मुंह में आया बक देते, सब शियाओं की रिवायत है। अबे तू शिया की पैदावार है। इसी हदीस को इमाम तिरमिजी ने लिखा जिल नंबर 1 सफ़ा 156। इमाम इब्ने माजा ने भी लिखा इसको सफ़ा नंबर 100 पर। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने लिखा जिल 6 सफ़ा नंबर 238 पर। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा ने लिखा जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, हदीस नंबर जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 237 पर। शुअबुल ईमान में इमाम बहकी ने लिखा जिल 3 सफ़ा 379 पर। इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद में लिखा जिल 8 सफ़ा 65 पर। जरा बताइए क्या ये सब के सब शिया है? नहीं। और फिर मजाक क्या उड़ाया? मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ ये रात को लोग मस्जिदों में जाके इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और औरतें गुलछर्रे उड़ाती है। सुना कि नहीं आपने? अबे वो तुम्हारी औरतें, अब बोलूंगा तो मिर्ची लगेंगी। देखो जब ये ऐसी बात बोलते तो फिर मैं बोलता हूँ, अब फिर वहाबड़ा बोलता कि तफरीक की बात कर रहे हो। तुम्हारा मुल्ला कुछ भी बोले चलता और हम बोले तो तफरीक की बात। अबे हमारी औरतें गुलछर्रे नहीं उड़ाती, उस रात वो भी इबादत करती है, हलवे बनाती है, फातिया देती है। तुम तबलीगी जमात के लिए 40 दिन चले जाते हो, वो गुलछर्रे उड़ाते रहती है। क्या बात है, क्या बात है। तुम तो छोड़ के चले जाते हो मरदूदो, तो वो गुलछर्रे उड़ाते रहती है इधर, हमारी औरतें नहीं उड़ाती। तो कहता है इस रात में मर्द इबादत करते, इस रात में इबादत वगैरह का कोई सबूत नहीं है। आइए इसके ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें, मैं सिर्फ एक आपको किताब ही दिखा देता हूं। चलिए ये किताब लिखने वाले कौन है जरा देख लीजिए। ये किताब है सरकार गौसे आजम की। सुभान अल्लाह। तो क्या गौसे पाक भी शिया थे? और छापा किसने है? वहाबड़ों ने ही छापा, हमने नहीं छापा। गुनियतुत तालिबीन दारुल इल्म अहले हदीसों का मकतब है बंबई का, उसने छापा है, उर्दू तर्जमा किया है। आइए सफ़ा नंबर 374। इमाम हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रात के बारे में बड़ी फजीलत लिखी और आखिर में क्या लिखते? शब बारात की नमाज़ें, शब बारात की नमाज 100 रकात है जिनमें 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत है, यानी हर रकात में 10 बार सूरह इखलास की तिलावत है। इसे सलातुल खैर कहा जाता है। इस नमाज से बरकतें हासिल होती है। पहले लोग इसे बाजमात अदा किया करते थे। इस नमाज की बड़ी फजीलत जिक्र की गई है। हसन बसरी फरमाते हैं कि मुझसे 30 सहाबियों ने रिवायत किया। इमाम हसन बसरी कौन है? ताबई है। और वो कौन कह रहे हैं? मैंने 30 सहाबा इकराम से सुना कि जो शख्स शबे बारात में ये नमाज पढ़ता है वो 70 मरतबा अल्लाह की नजर करम से मुशर्रफ होता है। सुभान अल्लाह। जबकि हर नजर करम में अल्लाह ताला इसकी 70 हाजतें पूरी कर देता है, जिनमें सबसे अदना हाजत इसकी मगफिरत है। सुभान अल्लाह, सुभान। 70 उसकी दुआएं कबूल होती है। और सबसे मामूली दुआ क्या है उन 70 में से? या तेरी मगफिरत कर दी गई, जन्नत तुझे दे दी जाएंगी। ये गौसे पाक लिख रहे। अब एक दूसरे साहब को भी सुन लीजिए, बनारसी बाबू है। इनको बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे आज तक समझ भी नहीं आया शबे बारात में आप क्या करते हो भाई? क्या करते हो आप? बाजा बजाते हो? नहीं। हाँ, डांस करते हो? नहीं। मस्जिद में जाके क्या करते हो? नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह की इबादत करना भी गुनाह है। कहते नहीं 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 वो साबित नहीं है। हमने कहा पहले तो ये झूठ बोलना बंद करो कि साबित नहीं है, हदीसों में है। अब बिल फर्ज अगर साबित ना भी हो तो नफली इबादत के लिए क्या वक्त और ये कोई तायुन है शरीयत में? नहीं। कभी भी पढ़ सकते आप। तो अगर उस दिन पढ़ लिया तो कौन सा बवाल आ गया भाई? कोई हदीस में आया है कि बाकी दिन पढ़ना, लेकिन खबरदार शबे बारात के दिन मत पढ़ने आना मस्जिद में। अब इनको किसी और बात पे दर्द, जरा सुन लीजिए इनका दर्द, बड़े दर्द के साथ बोल रहे हैं ये भी। बारात का हलवा कहाँ से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज़ पी होगी, दांतों से तो नहीं खाई गई होगी। तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो? मैं रोक रोक के बात करता हूँ, नहीं तो फिर बातें छूट जाएंगी। ये कहते हैं शबे बारात का हलवा कहाँ से आया? बेटा वो सुन्नी के घर से आया। कहाँ से आया? क्या बात है, क्या बात है। शबे बारात का हलवा कहाँ? सुन्नी के घर से आया। खैर मैंने मजाक में बोल दिया और आपने हंस भी दिया। उसका कहना है कि कौन सी हदीस में हलवे का जिक्र? हमने कहा बिरयानी कहाँ से आई? क्या बात? ठुठूस के तुम इज्तिमाओं में खाते हो। कौवा कहाँ से आया? और अभी तो मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा ये क्या क्या खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते ये लोग। शबे बारात का हलवा कहाँ से आया?
تو بولے کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ سنی لوگ. تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حضور نے حلوہ کھایا. سب سے پہلے مکار جھوٹے، ہمارے کسی عالم نے یہ بات نہیں لکھی. بے شک. اور اس کے بارے میں تو میں کہتا ہوں یار تو حلالی ہے تو ایک بار بیٹھ کیوں نہیں جاتا میرے ساتھ؟ کیا بات ہے. بیٹھتا نہیں ہے. کئی بار بول چکا ہوں میں اس کو، بہت کچھ بول چکا، اب دل نہیں بول رہا زیادہ بولنے کا. وہ لفظ بھی شرمندہ ہو گئے اس کے سامنے. تو میں نے کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد میں، حضور نے حلوہ کھایا، ہمارے کسی عالم نے نہیں لکھا، معاف کرنا. یہ تو جھوٹ تو ہی لکھ رہا ہے. پھر خود ہی اعتراض کرتا ہے چلو حضور نے کھایا تو حضور نے تو پیا ہوگا نا، کھایا تھوڑی ہوگا. اور اگر حلوہ کھایا بھی ہوگا تو نرم حلوہ ہوگا. تم اتنا سخت کیوں بناتے ہو؟ جان دے بھائی ہم تو سخت بناتے، پہاڑ جیسا، پتھر جیسا بناتے. ابے وہابڑے تو نرم بنا لینا اس دن. تجھے کسی نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ وہابڑا کچھ نہیں کرتا، بس سنی ہو تم یہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے. ابے تو بھی تو کچھ کر. اتنا بخیل ہے. سن لو صحیح بخاری کی حدیث ہے. کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح بات. اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت کے ہر عمل کی دلیل قرآن و حدیث میں. بے شک بے شک. یہ الگ بات ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے آج کہتا ہوں کہ جاننے کی ضرورت ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے ایسا ایک چھوٹا عمل بتائیے جو کرنے میں چھوٹا اور آسان ہو اور نیکیوں میں اور درجوں میں بہت بڑا ہو، اور وہ عمل کروں تو میں اسلام کی حقیقت کو پالوں. حضور نے کہا میں 2 عمل بتاتا ہوں، اس پر تو پابندی کر لے تو تو نے اسلام کو پا لیا، اسلام پر عمل کر لیا، اور اللہ تجھے جنت عطا کر دیں گا. اسی عمل سے تیرے 2 چھوٹے عمل سے راضی ہو جائیں گا. آقا نے فرمایا سن، پہلا عمل یہ کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات کر تو اسے سلام کر. سبحان اللہ. کس کو؟ وابڑے کو نہیں. ہاں نہیں تو کل وہابی جی کو آپ سلام کرنے بیٹھ جائیں گے. اس کو نہیں کرنا ہے، سنی کو، مسلمان. کیونکہ رسول جب کہہ رہے ہیں مسلمان تو حضور کے زمانے میں کوئی وہابی تھے بھی نہیں نا کھلے ہوئے. کیا بات ہے. اور جو وہابی کھل جاتے تھے نا، یعنی جو منافق کھل جاتے تھے، جب وہ سلام کرتے تھے تو رسول اللہ جواب ایسا نہیں دیتے تھے وعلیکم السلام. کیسا جواب دیتے تھے؟ والسلام علی من اتبع الہدی. سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے. اگر تو ہدایت مانیں گا تو سلامتی، نہیں مانیں گا تو سلامتی نہیں. یہ جواب دیا جاتا تھا اس کو. تو کہا کہ پہلا عمل کون سا ہے؟ تو اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرو. دوسرا عمل کیا بتایا آقا نے؟ کہا تو اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلا دیا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کھانا کھلانا کس سے جوڑا حضور نے؟ اسلام سے. تو سنیوں کے بزرگوں نے ایسے کچھ معاملات رکھ دیے کہ اس بہانے آدمی عمل کرے. تو 11ویں رکھ دی کہ کھانا کھلاؤ، 12ویں رکھ دی کہ کھانا کھلاؤ، شب برات منائی کے صاحب حلوہ کھلاؤ، رجب رکھ دیے کہ کنڈے کھلاؤ، چھٹی رکھ دی کہ خواجہ کے نام پر کھلاؤ. تو سنی بخیل نہیں ہے، سقی ہے. اور آقا ایک حدیث میں فرماتے ہیں لوگوں جہاں ایمان ہے وہاں بخالت داخل نہیں ہو سکتی، اور جہاں بخالت اور کنجوسی ہے وہاں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. مومن سقی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. تو چونکہ اللہ نے مومن سنیوں کو بنایا تو وہ ایسا سقی ہے، خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اور یہ بے غیرت نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. صرف کیڑے نکالتا بیٹھا رہتا ہے. یہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو؟ ابے تیرے باپ کا حلوہ ہے، ہم پکائے کھائے، تجھے کیا کرنا ہے منو؟ تو گوبر کھا. کس نے روکا تیرے کو؟ ہم نے روکا ہے؟ تو ہمارے حلوے پہ اعتراض کرے، تو ہمارے شب برات پر اعتراض کرے، اور جب ہم جواب دے تو تیرے پھر پلپلے آتے تبریک کی بات مت کرو. کائے کو جلسہ لے رہے آپ، کائے کو بلا رہے یار فاروق صاحب کو، فالتو باتیں ہوں گی. فالتو بات تو یہ ملا نے کیا، یہ کرتا نہیں تو میں جواب دیتا نہیں. کیا بات ہے. بے شک. بھائی اس نے کیا تو جواب دے رہا ہوں نا میں. ارے کاڑی کرتا نہیں، انگلی کرتا نہیں، میں اس کی انگلی پکڑتا نہیں. اب میں تو بولتا ہوں کہ ہماری تھیوری کیا سنیوں کی سن لو. حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو کسی کو چھیڑتا نہیں. بے شک. سنی وہ ہے جو کسی کو چھیڑتا نہیں، اور کوئی اسے چھیڑ دے تو اس کو چھوڑتا نہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. زندہ باد. تو تم ہم کو چھیڑو مت. تم چھیڑو گے نہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں. پھر تم کو چھیڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں.
اب کہتا ہے تم اتنا مضبوط کیوں بناتے؟ ابے تو نرم نرم بنا لے نا، گرم گرم نرم نرم. بے غیرت تو بھی تو کچھ بنا، کب تک نزدیک کی خیرات پہ کھاتا رہے گا؟ کچھ پکا دوسروں کو بھی کھلا. اب اعتراض سنیے آ گئے جناب کا. شب برات کا حلوہ کہاں سے آیا؟ سب اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تب آپ نے کھایا. نبی نے تو پیا ہوگا، دانت شہید ہوئے تو کوئی چیز پی ہوگی، دانتوں سے تو نہیں کھائی گئی ہوگی. تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو؟ نبی نے صرف اکیلے کھایا یا آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب نے کھایا؟ نہیں صاحب، اکیلے ہی کھایا. تمہاری پوری ضروریت کیوں کھاتی ہے؟ پاگل کتا پاگل آدمی، مارے گھٹنا پھوٹیا. حضور نے اکیلے کھایا، تم سارے اتنے لوگ مل کے کو کھاتے. ابے جاہل، جتنے زیادہ مل کے کھائیں گے اتنا ثواب بڑھے گا. عقل بھی دیکھو، یہ وہابیوں کی عقل ہے بھائی. مثال کے طور پہ کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے، آپ اچانک آئے، میں کھا رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو دیکھا منہ پھیر لیا، چھپ کے کھانے لگا. اور آپ مجھ سے پوچھے کیوں چھپ کے کھا رہے؟ بھائی وہ جرجس خبیث نے کہا تھا رسول نے اکیلے کھایا، اس لیے میں آپ سے بھی چھپا رہا ہوں. آپ بتائیے میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوں گی؟ بولو کیا ہوں گی رائے؟ انہوں نے کہا عجیب منوس آدمی ہے، بخیل آدمی ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ کھا رہا ہو اور اس کا بھائی آ جائے تو کہے ارے آئیے جناب آپ بھی شامل ہو جائیے. کیا بات ہے، بے شک ہے نا. اور سرکار کی یہی سنت تھی. بے غیرت وہابڑے کو معلوم تو کچھ ہے ہی نہیں. حضور کی سنت یہ تھی کہ تھوڑی بھی چیز ہوتی تو حضور اس کو تقسیم کر کے بانٹ کے ہی کھایا کرتے. بے شک بے شک بے شک بے شک. ایک حضرت انس کی روایت ہے بخاری کے اندر، بڑی پیاری ہے، اس سے فاتحہ کا ثبوت بھی ہے. اس میں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، کہا کہ میں چھوٹا تھا اور میری ماں ام سلیم نے، ان کی ماں کا نام تھا ام سلیم، تو ایک مرتبہ ایسا کیا کہ روٹی کو باریک پیس لیا، جس کو ہم کہتے ہیں ملیدہ، اور اصلی گھی میں اس کو ملایا اور اس میں کچھ گڑ ڈال دیا. اس زمانے میں شکر مہنگی ہوتی تھی، گڑ سستے ہوتے تھے، تو گڑ بھی ڈال دیا تاکہ میٹھا ہو جائے. تو اب وہ روٹی کا ایک طرح سے کیا بن گیا؟ وہ حلوائی بن گیا. وہ اصلی گھی میں مل کر، اور ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ تھا، اس میں ڈال دیا اور کہا بیٹا انس جاؤ میری طرف سے رسول اللہ کو دے دینا. سبحان اللہ. تو حضرت انس بڑے خوشی آئے. حضرت انس چھوٹے تھے، وہ کہتے جب میری ماں رسول کو کچھ بھیجتی تو سب سے زیادہ مجھے اس وقت خوشی ہوتی تھی کیا بات ہے کہ آج حضور کو کچھ بھیجا ہے ہماری امی نے. تو حضور کے پاس پہنچے تو مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے اور 70 سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا بات ہے. اور پیالہ تھا اتنا سا، ایک آدمی کے برابر، کافی. اب وہ انس سوچنے لگے والدہ نے تو رسول کے لیے بھیجا اور یہاں اتنے سارے بیٹھے ہیں، اور حضور کی عادت ہے کہ سب کو دے کر کھاتے ہیں، تنہا نہیں کھاتے. تو مایوس ہو گئے حضرت انس. بہرحال آگے گئے، کہا سرکار میری ماں ام سلیم نے دیا ہے. کہا رکھ دے انس. حضرت انس کہتے میں نے پیالہ رکھا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. آہا سبحان اللہ. یہی فاتحہ ہے. اور اللہ کے کلام سے یعنی قرآن سے جتنا چاہا، جہاں سے چاہا اتنی تلاوت فرمائی. جو چاہا آپ نے تلاوت کی، اپنے ہاتھوں کو پھیرا. کہا بے انس میرے بچے ہر صحابی کے سامنے اس کو رکھتا جا. پھر ایک صحابی کے سامنے پیالہ رکھا، وہ کھانے لگے تب وہ شرما رہے، بھائی دوسروں کو بھی ملنا چاہیے. تو انہوں نے تھوڑا سا ایک نوالا لیا، انہوں نے کہا کھاؤ کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، آہا سبحان اللہ. اور کھاؤ، شکم ہو شیر ہو کر کھاؤ اور کھاؤ. حضور ابھار رہے ہیں، اب وہ حضور کے کہنے پہ کھائے جا رہے. کہا یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا، خدا کی قسم اب ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا. انس پیالہ دوسرے کے سامنے رکھ دو. پیالہ دوسرے کے پاس، ان سے بھی حضور کہتے کھاؤ کھاؤ، وہ بھی کھا رہے ہیں. تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، 70 سے زیادہ صحابہ سے گھوم کر پیالہ حضور کی بارگاہ میں آیا. اب آخر میں، سب سے آخر میں حضور نے اس میں سے تناول کیا اور کہا انس دیکھ رہے ہو بچ گیا ہے، جاؤ اپنی ماں ام سلیم کو میری طرف سے دے دینا. انس کہتے قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اور جس نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، میں حیران ہو گیا. جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ عقائد کانفرنس زندہ باد. سبحان اللہ. یہ عجیب وہابیوں کا پاگل پن ہے. حضور نے تو اکیلے کھایا ہوگا، تم سب مل کے کیوں کھاتے ہو؟ اس لیے مل کے کھاتے ہیں کہ ہم سقیے وہابیوں جیسے منوس اور بخیل نہیں ہیں. ہم سب مل بانٹ کے کھانے والے لوگ ہیں، اور اس لیے مل بانٹ کے کھاتے ہیں کہ اے پروردگار یہاں تیرے نبی کے نام پہ ہم بھی کھا رہے کھلا رہے، اب تیرا کام ہے کہ تو جنت میں اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں کھلا. اس امید پہ کھلاتے. اب اس کی دوسری پاگل باتیں سنو. ایک ہر بات کے بعد ایک پاگل بکواس کی ہے اس نے. کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب نے کھایا؟ نہیں صاحب، اکیلے ہی کھایا. تمہاری پوری ضروریت کیوں کھاتی ہے؟ نبی نے صرف ایک بار کھایا، تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟
चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात, नबी ने सिर्फ 1 साल खाया जिस दिन दंदाने मुबारक शहीद हुए, तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत हर साल क्यों खाती है? ये है मारे घुटना। और दूसरी बात बोलता हूँ, वहाबी को अकल नहीं होती, उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके हगने बैठे। ये है इनकी कैफियत। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और अपने आप को अल्लामा बोलते, जाहिल ज़माना, औकात नहीं है। खुदा की कसम ये बैठ जाए, इसके बारे में तो मैं बोलता हूँ और कसम खा के बोलता हूँ और हर जलसे में बोलता हूँ, जिस दिन जर्जिस बैठ जाएगा, खुदा की कसम इसका पाजामा आगे से सफ़ेद और पीछे से पीला हो जाएगा। ये बैठ जाए सुअर का बच्चा, इसको सुअर बोलता हूँ मैं। आप ताज्जुब ना करें, अगर सिर्फ एक गुस्ताखी इसकी दिखाऊंगा ना तो आपका खून खौलेगा। ये मनुष्य ऐसी ऐसी गुस्ताखी करता है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या कि कल फिर वो पिलपिला या ना बोले गाली बक्के गए मौलाना, तो वो पिलपिलों को भी दिखाऊंगा कि ये तुम्हारे मुल्ला किसको गाली बकते वो भी देख लो जरा, याद दिलाना मैं भूल जाऊं तो। अब मुल्ला जी ने बड़ी दूर की कौड़ी लाई, हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए। दंदान यानी दांत शरीफ। गज़वे उहद में एक काफिर ने पत्थर मार दिया था, हुजूर का एक दांत शरीफ शहीद हो गया था। तो उस दिन हुजूर ने हलवा खा लिया, एक ही बार खाया। अव्वल तो कोई रिवायत में साबित नहीं कि हुजूर ने हलवा उस दिन खाया, एक बार खाया। बोलता मैं तो अभी साबित करूंगा, एक बार नहीं कई बार खाया और बार बार खाया, लेकिन चलो एक बार ही मान लो। तो कहता है हुजूर ने तो एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? हर साल क्यों खाते हो? तब जवाब भी खुद दिया, पहले सुन ले जवाब उसका। अब जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो जिंदगी भर की दलील बन जाती है। अगर वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है तो हम बाद में सुनना। तो हुजूर ने एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? तो ये किस वहाबी, किस मदरसे में पढ़ा, किस बेगैरत उस्ताद ने पढ़ाया इसको, किस जाहिल ने पढ़ाया, किस मदरसे की रोटियां तोड़ के, मुफ्त की रोटी तोड़ के ये आलिम बना? इस जाहिल को मालूम नहीं कि नबी जिंदगी में एक बार भी अमल करे वो भी सुन्नत है। अब मैं एक दलील दे रहा हूं, पूरी जिंदगी में, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार अजान दी। एक बार अजान। कितने बार अजान दी? एक बार। एक जंग के मौके पे आका ने कहा आज अजान मैं दूंगा। और रावी हदीस कहते हैं कि जब हुजूर इस लफ्ज़ पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हुजूर ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? अशहदु इन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं। पूरी जिंदगी में एक बार रसूल ने अजान दी। वहाबी जी हुजूर ने तो एक बार दी, तुम 5 वक्त रोजाना क्यों देते हो? क्या बात है। एतराज तो ये भी आता है फिर। और एक ऐसी दलील दे दूं कि इसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार हज किया, तुम बेगैरत हर साल क्यों हज को जाते हो? पूरी जिंदगी में कितने बार हज किया हुजूर ने? एक ही बार। तो एक बार करके बैठ जाना घर पे। लेकिन वहाबड़े भी तो बहुत जाते हैं मुफ्त के माल में। तो ये तो जहालत की बात है। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल एक बार भी हुजूर जिंदगी में करे वो सुन्नत बन जाता है। बल्कि इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि हदीस की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3। एक होती है हदीस कौली, वो भी सुन्नत है। हदीस फेली, वो भी सुन्नत बन जाता है। और तीसरी हदीस तकरीरी या हदीस सुकुती भी बोलते हैं। कौली यह है कि हुजूर कोई बात का हुक्म दे, वो भी सुन्नत है। जैसे हुजूर फरमाए लोगों बैठ कर पानी पिया करो, अब हुजूर ने कह दिया, हुजूर का कहना, अब उस पर आप अमल करेंगे, सुन्नत का सवाब। यह हो गई हदीस कौली। हदीस फेली, हुजूर हुक्म ना दे लेकिन करके दिखाएं। हुजूर कोई काम करें और हमें मालूम हो कि हुजूर ने ये किया, तो वो काम हम भी करेंगे तो वो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा। और हदीस तकरीरी या सुकुती किसे कहते हैं? नबी ने वो काम नहीं किया, काम करने वाला सहाबी था, लेकिन हुजूर ने कोई एतराज नहीं किया, रोका नहीं, मना नहीं किया। उस काम को हुजूर ने देखा और खामोशी इख्तियार की, वो काम भी सुन्नत बन जाता है। इसलिए कि हुजूर देख ले और मना ना करे तो इस बात की दलील है कि गोया उस काम से रसूलुल्लाह राजी है। तो अब हुजूर अमल ना भी करे, मना ना फरमाए, ये भी
सनद और दलील बन जाता है। तो ये कौन सी दलील लाया कि हुजूर ने एक बार खाया तुम हर साल क्यों खाते? तो हुजूर ने एक बार हज किया तुम हर साल क्यों करते हो? एक बार अजान दी तुम हर बार अजान क्यों देते हो? तो ऐसी कई मिसालें जो हुजूर ने ज़िंदगी में एक बार की लेकिन आप हमेशा कर रहे हो, तो ये कोई मिसाल बनती नहीं। तो अब कहता है कि हुजूर ने एक बार खाया हलवा, वो तो दलील पकड़ ली, और जो अमल बार बार किया वो नहीं पकड़ी। अब वो बार बार कौन सा अमल है वो इसकी ज़बान नहीं सुनी। वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है। तो हमारे नबी ने पेड़ पे पत्थर तो कई कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? मौलवी का जवाब होता है हलवा खाना मौलवी का काम, पत्थर मानना नबी का काम। खाने का मामला आया, मौलवी ने सुन्नत बना लिया। बुखारी शरीफ की किताबुल आतिमा वाला शरीबा की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलसल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, कई कई रातें मुसलसल पाए दर पे ऐसी गुजर जाती थी कि आपके और आपके घर वालों के पास हुआ व अहलु ला यजिदून आशान, रात का खाना नहीं मिलता था। और ये दलील लाए जनाब ने, हुजूर ने एक बार हलवा खाया वो दलील आपने बना ली, और कई कई बार आपने पेट पे पत्थर बांधे उसको दलील क्यों नहीं बनाया? भाई सीधी बात है, देखो हुजूर ने एक बार किया वो भी सुन्नत बन गया ना, बन गया ना, और पत्थर बांधा वो भी सुन्नत बन गया। तो हलवे की सुन्नत हमने ली, पत्थर की तू ले ले, तू भी तो कुछ ले। अबे जाहिल ज़माना मुस्तफ़ा ने पेड़ पे जो पत्थर बाने वो इसलिए नहीं बाने कि लोगों तुम्हारे पास खाना हो तो तब भी तुम पेट पे पत्थर बांधना। आका ने पत्थर इसलिए बाने ताकि हुजूर के इस अमल से गरीबों को ऐसे हालात आए तो तस्कीन हो जाए, वरना हुजूर की शान तो ये थी कि इशारा कर दे तो जन्नत से नेमतें आ जाए। बेशक बेशक, है ना, इसमें क्या शक था। एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है इस मौके पे, हालांकि मोहर्रम के मौके पे बोलना चाहिए लेकिन याद आ गई है अभी इस वक्त। हज़रत फातिमा बीमार है, मैं नबी की दलील दे रहा हूँ, नबी की शहजादी की बात बता रहा हूँ। हज़रत फातिमा बीमार है तो अपने शौहर अली से कहती है कि अबुल हसन अनार खाने का बड़ा जी चाह रहा है। तो हज़रत अली कहते हैं कि बिन्ते रसूल मैं इंतज़ाम करता हूँ। बाहर आए, सोचने लगे कि 2-3 दिन से मैं जाता हूँ मजदूरी मिलती नहीं है, घर में फाका है, और आज ज़िंदगी में पहली बार खातून जन्नत ने किसी चीज़ को मांगा है मुझसे, तो कुछ भी हो जाए मैं ले आऊँगा। दुआ करते हुए जाते हैं, परवरदिगार कुछ मजदूरी का इंतज़ाम हो जाए। बाजार में पहुँचो तो एक शख्स ने आपको देखा, कहा कि अली खेत में कुछ मजदूरी करना है, आप करोगे? कहाँ करूँगा। कितनी उजरत दूंगे? इतनी उजरत दूंगा। कहा ठीक है। उजरत उतनी ही थी, कोई ज़्यादा नहीं थी। आपने मजदूरी की, उसने उजरत दी। आप बाजार आए और उस कीमत से जब खरीदा तो सिर्फ एक अनार खरीद पाए। वो इतने कम पैसे थे कि उससे एक अनार के अलावा दूसरा अनार नहीं खरीद सकते थे। अब हज़रत अली अनार लेके चल रहे हैं, और रास्ते में एक साइल ने आवाज़ लगाई, मैं कई दिन से भूखा हूँ, है कोई जो अल्लाह के नाम पे मुझे खिला दे। अब हज़रत अली सोच रहे हैं कि भाई हम तो नबी के घर वाले, ये हमारी शान ही नहीं कि हमारे सामने कोई भूखा सदा लगाए और हम उसकी सदा को सुने बगैर चले जाएं। क्या बात है, क्या बात है। मगर एक तरफ खातून जन्नत की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ साइल की सदा। सोच रहे क्या करूं, अगर इसे दे देता हूं तो खातून जन्नत ने जिंदगी में पहली बार मांगा, आज भी ना दे सका, बड़ी मायूस हो जाएंगी, बड़ी गमगीन होंगी। फिर सोचते हैं कि अगर इसको दे दिया और खातून जन्नत से कहा तो यकीनन वो राजी हो जाएंगी, और अगर मैंने इसको ना दिया, साइल को, खातून जन्नत को दिया, तो शायद वो इस पर राजी ना हो, बेहतर है कि इसी को दे देता हूँ। वो अनार उठाया और उस भिखारी और साइल को दे दिया। मायूस होकर घर आ गए तो हज़रत फातिमा कहती है, अबुल हसन आपने वो अनार लाया? तो आपने पूरी दास्तान सुनाई। कहा कि बिन्ते रसूल अनार तो मैंने ले लिया था, ये मामला है। तो कहा आप फिक्र ना करें, आपने बहुत अच्छा अमल किया, खुदा की कसम आप उस साइल को आपने अनार दिया, वो अनार उस तरह वो साइल खा रहा था और उसकी लज्जत मैं यहाँ महसूस कर रही थी। बात खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज आई, अबुल हसन, हसन के वालिद घर पर हैं।
آپ نے دروازہ کھولا, سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے, سلام کیا ہے. سلمان فارسی کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے کوئی تحفہ بھیجا ہے, اور رسول کے پاس جبریل ایک تحفہ لے کر آئے, اور جبریل کو وہ تحفہ اللہ نے عطا کیا, تو میں وہ تحفہ حضور کے حکم سے آپ کے لیے لایا ہوں. رسول نے کہا کہ اسے علی اور میری بیٹی فاطمہ کو دے دو. کیا تحفہ لائے ہو سلمان؟ کہا حضور آپ دیکھ لیجئے, ہٹایا ٹوکرے میں انار رکھے ہوئے تھے. کہاں کے انار تھے؟ جنت کے تھے. آپ نے گنا 1 2 3 4 9 تھے. کہا سلمان یہ ہمارے لیے تحفہ نہیں ہے, لے جاؤ. کہا حضور یہ آپ ہی کے لیے. کہا خدا کی قسم یہ تحفہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ 9 ہے. اگر اللہ بھیجتا تو وہ کہتا ہے تو میری راہ میں 1 دے, اس کے عوض میں 10 دوں گا, وہ 10 دیتا. یہ 9 ہے, یہ تحفہ ہمارے لیے نہیں ہے. سلمان فارسی مسکرائے, جیب سے دوسرا انار نکالا. کہا علی خدا کی قسم میں تمہارے اسی علم کو تو آزما رہا تھا, انار 10 ہی بھیجے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, تحفظ عقائد کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت سے انار آ جائے. ہاں تو نبی کے لیے کیا نہیں اتر سکتا تھا؟ پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے وہ سنت کے لیے تھا, اس لیے نہیں تھا وہاوڑے جی کہ حلوے کے دن ہی تجھے وہ سنت یاد آئے. تیرے نجد کے عیاش جب شراب پیتے ہیں تب تجھے پتھر والی حدیث یاد نہیں آتی انہیں سنانے کے لیے. جب وہ منی چاٹ جاتے ہیں تب تجھے یاد نہیں آتی. وہ جو ہے اونٹ کے پیشاب گھٹا گھٹ پی لیتے ہیں تب تجھے نبی کے پتھر باندھنا یاد نہیں آتا. جب کوے بھن بھن کے کھا جاتے ہیں تب تجھے نبی کا پتھر باندھنا یاد نہیں آتا. اور سنی جیسے ہی حلوہ بناتا ہے تو منوس وہ اپنے لیے نہیں بناتا, اپنے مرحومین کے سالے ثواب کے لیے بناتا ہے. نبی کی بارگاہ میں بھی ثواب نظر کرتا ہے, اور غریب مسکین جن کو کبھی حلوہ نہیں ملتا ان کو بھی تقسیم کر کے کہتا ہے لو آج نبی کی خیرات و صدقہ تم بھی کھا لو. سبحان اللہ, سبحان سب کو اللہ. کھلاتا ہے وہ. تو یہ پیٹ میں اس کے درد ہوتا ہے. اور کہتا ہے نبی نے تو ایک بار کھایا تھا نا حلوہ, ہر سال کیوں کھا رہے ہو؟ نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے, تم حلوہ کیوں کھا رہے ہو؟ ابے ٹھیک ہے, جیسی شب برات ہے نا, اب ایک کام کرنا, اب ابھی 2 دن بعد آئیں گے, بڑا سا پتھر لینا اور جاؤ آپ بھی دیکھیں اس کے پیٹ پہ پکڑ کے باندھنا. کہنا تیرے ملا نے کہا لے آج کے دن تو پتھر باندھ, آج کے دن ہم حلوہ کھائیں گے. اب آئیے, حلوے کے بارے میں کچھ معلوم ہے نہیں, جاہل مولوی کہاں سے پیدا ہو گئے, منوس معلوم نہیں. سنیے ایک کتاب دکھا رہا ہوں, چھاپ دیتے ہیں, منوس پڑھتے کچھ نہیں ہے. سنن ابن ماجہ دیکھیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب کتاب دکھا رہا ہوں, کوئی مائیکل لال چیلنج نہیں کر سکتا. کون سی کتاب ہے؟ سنن ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ دارالسلام سے چھپی ہے. کتاب العتیمہ, کتاب العتیمہ. عتیمہ کے معنی ہوتے کھانے پینے کا بیان, اور اس میں باب کیا قائم کیا آپ ہی پڑھ لیجئے, اتنا تو آپ بھی پڑھ لو گے. باب نمبر ہے 36, اور امام ابن ماجہ باب قائم کرتے الحلوہ. کیا بات ہے, باب کا نام ہی ہے حلوہ. حلوہ. وہابی کا نکل گیا جنازہ. یہاں کیا ہے باب کا نام؟ الحلوہ. حدیث نمبر 3323. عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل. حضرت عائشہ کہتی ہے لوگوں, نبی کو 2 چیزیں کھانے میں بڑی پسند تھی, 2 کھانے کی چیز بڑی پسند تھی. ایک کیا؟ ایک حلوہ اور دوسرا شہد. سبحان اللہ. کیا پسند تھا حضور کو؟ حلوہ, حلوہ اور تو حلوہ اس لیے نہیں پکتا کہ دندان مبارک شہید ہوئے تھے, اب اس لیے پکتا ہے کہ رسول کو بہت پسند تھا. اور رسول کو پسند تھا تو یہ کس بات پہ دلالت, یہ استمراری جملہ اس میں, یعنی حضور کو جب میسر آتا حلوہ آپ تناول فرماتے. زندگی میں ایک ہی بار نہیں کھایا. جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے وہ بار بار کرتا ہے نا آدمی, تبھی کہا جاتا ہے نا اسے بہت پسند ہے. بھائی آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے, بار بار ایک ہی چیز مانگتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بڑی پسند ہے. اور زندگی میں ایک ہی بار کھائے تو آپ بولیں گے کہ بہت پسند ہے اس کو. ایک بار سے پسند معلوم نہیں ہوتی. تو یہاں حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کو یحب الحلوہ, بڑی محبت تھی. یحب الحلوہ, کس سے؟ حلوے سے بڑی محبت تھی. والعسل, اور دوسرا کیا تھا؟ شہد سے بڑی محبت تھی. اور پھر اس کو کس نے لکھا ہے؟ بخاری میں بھی لکھا ہے. بخاری میں اس کو پتھر والی حدیث مل گئی, حلوے کی محبت والی حدیث نہیں ملی. تو آقا کو حلوہ پسند ہے اس لیے ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں. ہمیں بھی پسند ہے کیونکہ جو آقا کو پسند ہم غلاموں کو پسند. اور جن کو آقا پسند نہیں تو آقا کی پسند بھی ان کو پسند نہیں. تو جب آقا سے محبت نہیں تو آقا کی پسندیدہ چیز حلوہ, حلوے سے بھی ان کو حلوہ بھی پسند نہیں.
تو یہ حلوہ نہیں کھائیں گے، منی چاٹیں گے، نجاست چاٹیں گے۔ اس کو امام بخاری نے بھی لایا کتاب العتیمہ میں حدیث نمبر 5431 پر۔ امام مسلم بھی اس حدیث کو لایا کتاب الطلاق حدیث نمبر 3664 پر۔ امام ابو داؤد نے بھی اس کو اپنی سنن میں لایا حدیث نمبر 3715 پر۔ امام ترمذی نے بھی باب قائم کیا۔ امام ترمذی کا بھی باب کیا ہے سن لیجئے، ما جاء فی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلوہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلوے کے پسند ہونے کا بیان، حدیث نمبر 1831۔ اور ان کو کیا پسند ہے وہ بھی ایک پہلو دیکھتے چلیں آپ کہ ان کو حلوہ پسند نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی صاحب دیوبندیوں کے مولوی، ان سے سوال ہوا صفحہ 597، جس جگہ زاغ معروفہ کو، زاغ فارسی زبان کا لفظ ہے، معروفہ یعنی مشہور، زاغ یعنی کوا، مشہور کوا۔ مشہور کوا کون سا ہے؟ کالا ہے کہ وائٹ والا ہے؟ کالا ہے۔ وائٹ والا کوا تو دیکھا بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے۔ کہتے جس جگہ زاغ معروفہ یعنی مشہور کالا کالا کلوٹے والا کوا، اس کو اکثر حرام جانتے ہو اور کھانے والے کو برا کہتے ہو، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ یعنی کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں لوگ کالا کوا کھاتے نہیں ہیں، کوا کھانے والے کو بہت برا سمجھتے ہیں، اس کو بڑی نفرت سے دیکھتے، تو ایسی جگہ کوئی دیوبندی کوا کھائے تو اس کو ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جواب دیتے ثواب ہوگا۔ اور نبی کو حلوہ پسند ہے، وہ کھائیں گے تو بدعت ہو جائیں گا، اور کوا کھائیں گے تو ثواب ہوگا۔ اب یہ کون سے مولوی، میں نے ایک واقعہ پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا اصل میں یہ واقعہ دیوبندیوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ ایک شکاری نے دو پرندوں کو شکار کیا، ایک سفید کبوتر تھا اور ایک کالا کوا تھا۔ تو کبوتر بھی رو رہا ہے، تھوڑی دیر بعد کوا بھی رونے لگا۔ کبوتر نے کہا یار میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں حلال ہوں، یہ مجھے ذبح کرے گا کھائے گا، تو تو حرام ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تو نہیں مرنے والا۔ کہا بے اگر کسی اور نے پکڑا ہوتا تو میں سوچتا دیکھ نہیں رہا ہے وہابی ملا نے شکار کیا ہے، پہلے دیکھ تو لے کہ شکار کیا کس نے ہے ہمارا۔ کسی اور نے پکڑا ہوتا تو میں امید لگا لیتا کہ زندگی ہے، لیکن پکڑنے والا کون ہے؟ وہاں بڑا ہے۔ تو ان کو حلوہ پسند نہیں ہے، کیا پسند ہے؟ کوا پسند ہے۔ اور آئیے دوسرے صاحب کو کیا پسند ہے وہ بھی دیکھتے چلیں۔ یہ اہل حدیث والے، جرجس کی جماعت والے، کتاب کا نام ہے نزول الابرار من فقہ النبی المختار، مولوی وحید الزماں حیدرآبادی ان کے مولوی، انہوں نے لکھا۔ صفحہ نمبر 31 پر کیا لکھتے ہیں؟ سرور القلب والخنزیر ففیہ قولان ولصاح طہرا، کہتے ہیں سور کا جھوٹا ہو یا کتے کا جھوٹا کھانا ہو، اس کے بارے میں دو قول ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ وہ کھانا پاک ہے۔ کسی کھانے میں سور منہ ڈال دے، کتا منہ ڈال دے وہ کھانے میں، تو وہ کھانا اب انسان کھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں دو قول ہے۔ علماء کا ایک قول ہے کہ نہیں کھا سکتے، اور دوسرا قول ہے کہ کھا سکتے۔ تو ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ کھا سکتے ہیں وہ کھانا، وَلَصَّاحُ الطَّہْرَةُ، صحیح یہ ہے کہ وہ پاک ہے، طہارت والا کھانا ہے۔ تو ان کو حلوہ پسند نہیں ہے، سور کا جھوٹا پسند ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر آگے ایک جگہ فتوے میں لکھا کہ منی کھانا بھی جائز ہے، چاٹنا بھی جائز ہے۔ منی کو اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی فتوے میں ایک جگہ لکھا کہ جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب بھی حلال ہے، ان کا پاخانہ بھی حلال ہے۔ مثلاً بکرا کھاتے ہیں ہم تو بکرے کی لینڈیا بھی کھا سکتے ہیں، بکرے کا مود بھی پی سکتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے بھائی۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی نے اب تیسرا فتویٰ دیا۔ اب میں سارے فتووں کو جوڑ دوں گا، دیکھیں کیسی عمدہ دعوت ہو جائیں گی ان لوگوں کی۔ اب یہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی کی بہشتی زیور لکھی، اور یہ ایسی کتاب ہے جو ہر تبلیغیہ کے آپ کو مل جائے گی۔ اگر اڑوس پڑوس میں بھی کوئی وہابی تبلیغیہ ہونا آپ کیا، اس کو بولنا نکال بہشتی زیور ہوں گی تیرے پاس، بولتے عورتوں کے لیے لکھی انہوں نے صاحب، دیکھو کیا لکھا بہشتی زیور۔ اس کا حصہ دوم ہے، حصہ دوم، دوسرا حصہ نجاستوں کے پاک کرنے کا بیان، یہ باب ہے، اس کے اندر جائیں مسئلہ نمبر 26 نکالے تو تھانوی صاحب کہتے ہیں ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی۔ نجس چیز کون کون سی ہے؟ گو، پیشاب، پاخانہ، پیپ، خون، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نجیس ہے، ناپاک ہے۔ ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جاوے گا۔
मगर चाटना मना है। चाटना तो मना है, लेकिन चाटेगा तो पाक, हाथ पाक हो जाएगा। अगर थानवी जी के हाथ में गू लग गया तो थानवी जी 3 दफा चाटे तो हाथ उनका पाक हो जाएगा। तो जब जब थानवी जी के हाथ में गू लग जाता था तो वो उठ के जाके धोते नहीं थे, वो क्या करते थे 3 दफा, 1, 2 और 3, और हाथ देख के खुश हो जाते थे, पाक हो गया। अब असल में उस जमाने में मैं था नहीं, अगर मैं होता तो थानवी जी के कान में कहता, थानवी जी अजीब मसला है, हाथ तो पाक हो गया, बड़े खुश हैं आप, हाथ की पाकी को देख के मुंह का क्या हुआ? अब इसको क्या पेशाब की धार से पाक करेंगे आप? पानी से तो एलर्जी है आप लोगों को भाई। ये मसला आज तक छप रहा है। तो अब देखिए, अब मैं सीधा सा मसला बता रहा हूं, अब किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं। कल वहाबी अब बोले ना 2 दिन के बाद शबे बारात का हलवा कहां से आया, बोलना जहां से भी आया, अल्लाह ने कह दिया सुन्नियों तुम मेरे नबी के गुलाम हो, हलवा तुम्हें मुबारक, और ये मेरे नबी के गुस्ताख है, कौवे इनको मुबारक, मनी की चटनियां इनको मुबारक, पेशाब के प्याले इनको मुबारक। तो ऐसी दावत रखो, सुअर और कुत्ते का झूठा खाना तुम्हारे सामने हो, मनी चटनी की तरह पर ले लो, तुम जो गाय बकरे के गू गोबर है उसको खाना बना लो, मनी को चटनी की तरह चाट लो, पेशाब को पानी की जगह पी लो, और खा पी के जब फारिग हो जाए खबरदार हाथ ना धोना, 3 दफा हाथ चाटना, वो भी पाक हो जाए। बेहतरीन दावत तुम्हारी। असल में वहाबी सुन्नियों से चिढ़ता ही इसीलिए कि यार क्या हर जगह ये मौज में रहेंगे, यहां भी खाएंगे और वहां भी खाएंगे, और हम यहां भी कूड़े और वहां भी कूड़े। अब मेराज रब्बानी ने कहा था, एक आखिरी किस्सा सुना के मैं इस पे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे पास तो ऐसे फैसले रहते भाई, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई मेरा घर थोड़ी चला रहा है भाई कि मैं सोचूं यार उसको बुरा लग जाए। हमारा इमाम ने तो डंक की चोट पे बोला है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हम तो तकलीफ देने ही आए। तो अभी की यहाँ थोड़ी सी अगर हमारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही तो वहाँ तो और फरिश्ते जूते मारने वाले हैं। एक बड़ा प्यारा शेर है, बहुत प्यारा शेर है, जरा सुन लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए शेर मेरे पास लिखा हुआ था, एक शायर साहब पढ़ रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने लिख दिया। हाँ मिल गया। देखिए ये हमारी कैफियत है, नबी का पाए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। नबी का पाए पैर अक़दस को कहते हैं, नबी का पाए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहते हैं, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहते हैं, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। वहाँ पर आतिशे दोज़ख, वहाँ पर आतिशे दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले, वहाँ पर आतिशे दोज़ख और यहाँ अहमद रजा वाले, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है। हम तो है ही आफत तुम्हारे लिए। हमने कब कहा कि भाई हमें जो है वो तुमको खुश करने आए, चापलूसी करने आए? हम तो चापलूसी करे, हम तो वो है करूँ मधा आइले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नान नहीं। समझ रहे, दीन रोटी का टुकड़ा मेरा दीन थोड़ी है। आप पिलपिलों का ईमान 35 रुपए का है। कितने रुपए का ईमान है? हाँ मैंने बहुत हिसाब से बजट निकाला है। आपके यहाँ थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपके यहाँ वो बंद है, जहाँ जहाँ चालू है वहाँ का ईमान 35 रुपए का है। तो आपके यहाँ का मैं थोड़ा रेट बढ़ा देता हूँ, 60 रुपए का ईमान, 65 कर देते हैं, चलिए 65 रुपए का ईमान। पिलपिले का ईमान कितने रुपए का होता है? 65। और सुन्नी का ईमान कितना होता है? पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दे तो गद्दार रसूल तेरे से हमारी सुलह नहीं हो सकती। हम नबी वाले, तू जहन्नम वाला, तेरा और हमारा कोई तालमेल जम नहीं सकता। और पिलपिले का हाल क्या है? वहाबी ने डाला गले में हाथ। आइए ना खान साहब, चलिए ना थोड़ा, क्या चलते ना, थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर ले। एक बिरयानी ला, 1 प्लेट खान साहब के लिए। खान साहब के लिए 55 रुपए की बिरयानी, 5 रुपए की चाय। खान साहब है, आप सही है जनाब, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
یہ ہے 65 اور 60 روپے کے ایمان کا سودا. تو بہرحال ایک ویڈیو کی بات میں عرض کر رہا تھا, ذرا دیکھ لیجئے کہ میں اگر اتنے سخت جملے بول رہا ہوں تو مرچی لگ جاتی ہے, لیکن ان کا مولوی, میں تو ان کے مولویوں کو بول رہا ہوں. کن کو بول رہا ہوں میں نے نبی کی شان میں توہین کی معاذ اللہ. اس تصور سے پہلے اللہ ہمیں موت دے دے. نبی کی توہین تو دور کی بات ہے, توہین کا تصور بھی اگر کبھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہماری موت کو دے دے. ہماری تو یہ دعا ہے, ہم اپنے آقا کی بارگاہ کے گستاخ نہیں ہو سکتے. میں نے آقا کے بارے میں نہیں توہین کی, میں نے کسی ولی کے بارے میں نہیں کہا, میں نے دیوبند اور اہل حدیث کے ملاؤں کے بارے میں کہا. تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے پل پل ہو کے کہ یار کیا ایسی تقریریں کرتے ہو یار, کیوں بولتے ہو. لیکن جب یہ وہابی خبیث مولوی ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی توہین کرتا ہے تب یہ پل پلوں کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا. سرکار غوث پاک کون ہے بھائی؟ تمام اولیاء کے سردار ہے. ذرا دیکھیے غوث پاک کے بارے میں کتنی سخت توہین کی اس نے. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی اللہ. ایک کتاب میں پاکستان گیا, پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے, پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے, پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے. ارے پڑھ کے میں دنگ, بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے پیٹ میں. اور آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پاکستان گیا بولتا میں, وہاں سے میں نے کتاب لائی, کتاب کا نام کیا ہے؟ سیرت غوث پاک. آپ سنیے. جنگل میں ان کی ماں 7 مہینے کا حمل, ابھی 2 مہینے باقی ہے, اور ماں جنگل میں. کوئی پوچھے کہ ماں جنگل میں کیوں گئی؟ چپ. اس پوزیشن میں ڈاکٹرنی نرس یہ کہتی ہے کہ نہیں آرام کرو, لیکن وہ صاحب گئے کہاں؟ جنگل میں گئی ان کی ماں. بڑے پیر صاحب کی ماں پر کسی نے غلط نظر ڈال دی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی. بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ میں آگ بگڑ رہا ہے, کمینہ میری ماں پہ غلط نظر ڈال رہا ہے. یعنی وہ ان اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بری نظر ڈال رہا ہے. اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے ہیں عزت لوٹنے کے لیے, اور جب وہ یہ جملے سن رہے ہیں آپ, میں سنانا بھی نہیں چاہ رہا تھا. اب اس کے ایسے لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں میں, بولو یار. اب میں سنا دیتا ہوں اپنے جملے میں, سن لو اس کو. چلو اب سنیں گے نہیں تو پھر سمجھو گے کہاں سے یار, یہ بھی تو مجبوری ہے کہ پوری نہیں سنائیں گے تو بولیں گے پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے, کچھ پلے نہیں پڑا. بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ میں آگ بگڑ رہا ہے, کمینہ میری ماں پہ غلط نظر ڈال رہا ہے. یعنی وہ ان اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بری نظر ڈال رہا ہے. اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے ہیں عزت لوٹنے کے لیے, اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے ہیں عزت لوٹنے کے لیے, تو بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے. یہ کرامت ہے, کرامت. اور بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے, قتل کر دیا اس آدمی کو, مار ڈالا, پھر ماں کے پیٹ میں گھس گئی. میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اسی ٹاٹا ہاسپٹل میں, میرا چچیرا بھائی بیمار تھا کینسر کا, میں اس کتاب کو پڑھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا. تو میرا دوست کہنے لگا مولوی صاحب جب وہ نکل ہی گئے تھے تو گھسنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا کورس پورا کر گئے تھے, بھی کورس کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ کرامت کرتے ہو تم, پنگا لے رہے ہو تو, پنگا لے رہے ہو تو. کیا بول رہا ہے معلوم ہے؟ سیرت غوث پاک کتاب آتی ہے بولتا, اور وہ ملتی ہے کہاں؟ پاکستان سے میں لایا, اس کو میں پڑھ رہا تھا. اس میں لکھا تھا کہ غوث پاک کی ماں حمل سے تھی, 7 مہینے کا حمل تھا. غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, ان کی ماں جنگل میں اکیلے نکل گئی. تو کچھ بدماشوں نے دیکھا اور وہ بڑی خوبصورت تھی تو ان کے اوپر بری نظر ڈالی اور عزت لٹنے کے لیے آگے بڑھے اور ان کے کپڑے پھاڑے. کس کے کپڑے؟ غوث پاک کی ماں کے. تو غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے 7 مہینے کے, جلال میں آئے اور باہر نکلے اور آنے کے بعد تلوار سے اس کو قتل کر دیا. اور دوبارہ پھر وہ اپنی ماں کے پیٹ میں چلے گئے. تو میرا دوست تھا وہ ساتھ میں بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ دوبارہ کیوں گئے؟ تو میں نے کہا وہ کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے چلے گئے. پھر اس کے بعد اس نے ایک دوسری جواب کڑی سنایا, اس میں پھر بولتا ہے کہ پھر میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ یار ایک بات بتاؤ, جب وہ باہر نکل گئے تھے تو تلوار باہر چھوڑ دیتے, تلوار لے کے اندر کیوں گئے پھر؟ تو بولے, تو کہتا ہے کہ میں نے جواب دیا کہ مجھے تو اس سے زیادہ حیرت ہے کہ جب تلوار لے کے اندر گئے تو پھر تلوار اندر چھوڑ کے کیوں باہر آ گئے وہ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس کو 8 سال سے میں چیلنج کر رہا ہوں اور میں نے یہ جملہ بولا, اس کو کئی تقریروں میں بولا, آج بھی میں بول کے جا رہا ہوں کہ اگر تو حلالی ہے تو وہ کتاب کون سی ہے اور کہاں یہ واقعہ لکھا ہے ہم کو دکھا دے.
کیونکہ ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. غوث پاک کی توہین کرنے کے لیے تو نے ایک جھوٹی کتاب گڑی. ایک تقریر میں بولتا ہے یہ کتاب حاجی علی پر مل رہی ہے تھوک کے بھاؤ. دوسری تقریر میں بولتا ہے یہ بریلی میں مل رہی ہے تھوک کے بھاؤ. اور اب تیسری تقریر میں بولتا ہے یہ پاکستان سے میں لے کر آیا. ابے جب پاکستان سے تو نے لایا, حاجی علی سے لایا, تو حلالی ہے تو کتاب دکھاتا کیوں نہیں؟ 8 سال کا عرصہ ہو گیا میں چیلنج کر رہا ہوں, کتاب دکھانے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے اس کو مجبور ہو کے کئی تقریروں میں کہا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں تو کسی اچھی عورت کی اولاد نہیں. اگر تو اچھی عورت کی اولاد ہوتی تو یا تو توبہ کرتا یا کتاب ہم کو دکھاتا. اور جس نے اگر ایسی کتاب لکھی تو سب سے پہلے ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اسی تقریر میں بولتا ہے کہ غوث پاک اللہ سے کہتے ہیں کہ آسمان دکھاؤ مجھے. تو اللہ غوث پاک کو آسمان دکھانے لے گیا. 6 آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا اور اللہ زمین کی طرف آ کر گرنے لگا. تو غوث پاک نے اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو پکڑ کر کھینچ لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا. ہم نے کہا بے غیرت تو کتاب کہاں ہے دکھانا. تم ہمارے سنی مذہب کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی کتابیں گڑھتے ہو, جھوٹے قصے سناتے ہو, اور جب ہم جواب دے تو ایسے 55 روپے اور 60 روپے کے خریدے ہوئے غلاموں کو چھوڑ دو. تو پلپلوں کو جو یہ بولتے کیا ضرورت ہے ایسے جلسے لینے کی یار کہ تفریق کی بات ہوں گی. تفریق تو تم کہہ رہے ہو کہ بڑے بڑے ولیوں کی توہین کر رہے ہو. اسی میں ایک جگہ کہتا ہے کہ غوث پاک کہ ایک زمانے میں ایک دور یہ تھا, کہتا ہے کہ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی. گاؤں والوں نے کہا مکھیا سے بارش نہیں ہو رہی ہے, کیا کر رہے ہو مکھیا بن کے؟ کہا چندہ جمع کرو میں اللہ سے بات کر کے آتا ہوں. گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے دیا. مکھیا شہر گیا, گھوم پھرنے لگ گیا, کہا 2-4 دن میں بارش ہو جائیں گی. ویسی جب واپس آیا تو اتفاق سے بارش ہوئی نہیں. گاؤں والوں نے پکڑ لیا, کہا بارش کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اللہ بڑے غصے میں ہے. اور اللہ نے غوث پاک کو بلایا اور غوث پاک سے کہا کہ لوگ مجھے رب کہاں مانتے ہیں؟ سارے لوگ تو تجھے رب ماننے لگ گئے ہیں. میرے نام سے کوئی 1 روپیہ مانگ لے تو کوئی دیتا نہیں ہے, اور تیرے نام سے کوئی مانگے تو بریانی کی ڈیگے بن جاتی ہیں, زردے بن جاتے ہیں, پلاؤ بن جاتے ہیں, منو کھانے بن جاتے ہیں. لوگ مجھے رب نہیں مانتے, تجھے رب مانتے, اس لیے مجھے غصہ آ گیا, میں پانی نہیں برساؤں گا. تو غوث پاک اللہ سے لڑ رہے ہیں. کون لڑ رہے ہیں؟ غوث پاک اللہ سے لڑ رہے ہیں. تو میں اللہ کو اور غوث پاک کو لڑتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں. اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش نہیں ہوگی, اور غوث پاک جیت گئے تو بارش ہو جائے گی. یہ توہین نہیں ہے سرکار غوث پاک؟ یہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ نہیں گڑھ رہے ہو تم؟ جھوٹی کتابیں نہیں بیان کر رہے ہو تم؟ تقریر کرو, یہ جھوٹے بولو تو سب جائز تمہارے لیے. ہم جواب دے تو تمہاری مرچی لگتی. ارے کیا اس میں بولنے کی بات ہے؟ سالے ایسے لوگ, ان کو ایسے ہی بولنا چاہیے. صحیح بول رہا ہوں میں. اگر اسلامی حکومت ہوتی نا, خدا کی قسم ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کر دیتا میں. وہ تو ہم قانون سے مجبور ہے کہ ہندوستان کا قانون ہم کو اجازت نہیں دیتا. یہ واجب القتل ہے یہ لوگ خبیث کی اولاد جو ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. پھر بولتا ہے کہ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ غوث پاک نے اپنے مرید سے کہا میرے مریدو اللہ جہنم میں ڈالے بے دھڑک چلے جانا, میں جہنم میں تھوک دوں گا تو جہنم بجھ جائے گی. اور ہم 8 سال سے ایک ہی بات بول رہے ہیں کہ بے غیرت تم مولوی ہے, ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹی کتاب سناتا ہے, جھوٹے قصے سناتا ہے. اگر تو حرامی نہیں ہے, تیرے نطفے میں پڑوسی کا نطفہ شامل نہیں, تیرے پیدائش میں تیرے پڑوسی نے اگر محنت نہیں کی تو کتاب دکھانا. توبہ کر, نہیں تو کہ مجھ سے گستاخی ہوئی تو. ارے گستاخی نہیں, اگر کل میں یہ بولوں کہ جرجس کی ماں, اس وہابی کی ماں جنگل جا رہی تھی اور 2 ڈاکوں نے اس کے کپڑے پھاڑ کے عزت لوٹنا شروع کر دی, برا نہیں لگے گا؟ غوث پاک کی ماں کے بارے میں بولتا ہے تو سور کی اولاد, اور خود زانی ہے. کمینہ بنارس کی لڑکی کے پاس جا کے زنا کرا ہے کمینے نے, اور اس کی آڈیو آئی تو آڈیو سن نہیں سکتے آپ, میں سنا نہیں سکتا یہاں, کیا میں بول نہیں سکتا, بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر. اب مولوی ہے تم, ایسے مولویوں کو ممبر پہ بٹھاتے ہو اور بات بولتے ہو کہ صاحب بولو مت ان کے بارے میں. یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں سور کے بچے, یہ اس لیے ہمارا خون کھولتا ہے. یہ بولتے ہیں قبروں پہ مت جاؤ, یہاں مت جاؤ, وہ مت جاؤ. ابے منوس کی اولاد, ہم کو بولو نا, مرد کے بچے ہو, نہ مرد ہو کیا تم؟ ہجڑے ہو کیا؟ چھکے ہو کیا؟ یہ چھپ چھپ کے بات کرتے ہو, میدان میں کیوں نہیں بولتے ہمارے سے؟ یہ ایسی ایسی توہین کیا. اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اگر میں ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ سن نہیں سکتے معاذ اللہ.
आला हजरत को कौन से लफ्ज़ से आला बोलता है? आला हजरत। मैं लफ्ज़ का तर्जुमा बताऊंगा तो आपका खून खौल जाएगा। अल्लाह किसको बोलते हैं मालूम है आपको? वो ऐन से आला हजरत, उसको छीड़ के जबान पलट के बोलता है, ये आला ज़ात इशारा करता है। समझ रहे आप? तो हमारे बुजुर्गों को ये बोलो और उसके बाद हम जबान भी ना खोले यार। इतने बेगैरत तो हम नहीं हैं। अब तुम कौन हो? हमने तुमको अच्छी तरह से पहचान लिया है, अच्छे से पहचान लिया है। और तुम चाहे पैर रगड़ रगड़ के मर जाओ, ब्रिटानिया 50 सर पटक पटक के मर जाओ, हम तो पूरी जिंदगी इनकी ऐसी तैसी करते रहेंगे। और ये कौन लोग हैं जो कब्रों पे रोकते हैं? अभी शबे बारात आएंगे ना, आप कब्रिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, एक टोला निकलेगा, कब्रों पे जाना जायज़ नहीं। शबे बारात में कब्रों पे जाने की कोई असल नहीं। मैंने भी फिक्र किया, मैंने कहा यार ये रोकते क्यों है, आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? तो मेरे समझ में आया कि हुआ ये कि असल में एक वाक़या था। और वाक़या ये है कि गांव में एक औरत बड़ी बदनाम थी साहब, बदचलनी में बड़ी बदनाम हो गई। एक लड़का था, लोग कहते थे ये हरामी बच्चा है। उसने देखा कि साहब लोग बदनाम करते हैं, ताने देते हैं, तो अपनी इज्जत बनाने की एक ही सूरत है कि बच्चे को आलिम बना दो। बच्चे को देवबंद के मदरसे में भेज दिया। कहाँ भेजा? और बच्चे को ताकीद की, बेटा उस वक्त तक गांव में शक्ल ना दिखाना जब तक मुफ्ती, आलिम, फाजिल, बहुत बड़े अल्लामा ना बन के आ जाओ। बच्चा खत लिखता, अम्मी जान छुट्टियां लगी है मैं आना चाहता हूं। कहती बेटा वहीं छुट्टियां गुजार लो, गांव मत आना। इसी अंदाज में आना कि तुमको लोग जब देखे तो आलिम की शक्ल में देखे, मुफ्ती की शक्ल में देखे। बच्चा भी सोचता था कि माँ मुझे काबिल बनाना चाहती है, बड़ी मेहनत से पढ़ा, बहुत बड़ा आलिम, फाजिल, मुफ्ती बना। जब मुफ्ती उफ्ती हो गया तो माँ को ख़त लिखा कि अम्मी जान अब मैं दारुल इफ्ता में भी बैठता हूँ, फतवे भी देता हूँ, कई फतवे में लिख चुका हूँ, सारे असातिज़ा और उस्ताद मुझसे बड़े खुश है, अब मेरी गिनती बड़े आलिमों में होने लगी है, अब मैं गाँव आना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाज़त है? माँ ने कहा बेटा आओ। अब मुफ्ती साहब गाँव पहुँचे तो गांव के इकलौते आलिम थे, गांव में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि साहब हमारे गांव का एक बच्चा आलिम, फाजिल, मुफ्ती बनकर आया। पूरा गांव सजा दिया गया, बड़ी आओ भगत हुई, मुफ्ती साहब भी बड़े खुश हुए। साहब 2-3 दिन के बाद शबे बारात आ गई तो गांव के वो बचपने के दोस्त जो बचपन में मुफ्ती साहब के साथ खेला करते थे वो आए। अब मुफ्ती साहब आलिम बन गए थे, वो बेचारे खेत के मजदूर रह गए, जाहिल के जाहिल रह गए, पढ़े नहीं तो। हालांकि थे दोस्त, आए बड़े अदब से कहा भाई मुफ्ती साहब आप तो मुफ्ती आलिम हो गए और हम तो जाहिल के जाहिल रह गए, आप आलिम हो गए, तब हम भी आपका अदब करते, अगरचे आप हमारे बचपन के दोस्त हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप उस मौके पे आए कि शब बारात की रात है और आज हम सब कब्रिस्तान जाएंगे। हर साल जाते हैं हम तो अपने टूटे फूटे अंदाज में, हमको सही कुरान पढ़ना नहीं आता, हमको सही फातिहा देना नहीं आता, जो भी जैसा समझता है हम फातिहा दे देते हैं, इसाले सवाब कर देते हैं। इस साल तो हमारी खुशी की महराज नहीं कि इस साल आप जैसा आलिम है, तो हम चाहते हैं आप हमारे साथ कब्रिस्तान चलें और आप अपने वालिद को भी इसाले सवाब करें, हमारे माँ बाप की भी कब्रों पर इसाले सवाब करें। मुफ्ती ने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुरी बात है, बिल्कुल चलेंगे। रात आई, दोस्त तैयार होके आए, आवाज़ दी कि चलिए मुफ्ती साहब चलना है। कहा रुको मैं अपनी माँ से थोड़ा मिल कर आता हूँ। माँ के पास पहुँचे, कहा अम्मी देखिए जब मैं छोटा था तब आपने मुझे भेज दिया देवबंद के मदरसे में, अब जब लौटा तो सीधा जवान होके लौटा हूँ, तो आपने कभी इस बीच में बताया नहीं कि अब्बू जान का इंतकाल कब हुआ, कैसे हुआ, किस कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के किस सिमत में है, तो आज बता दीजिए अम्मी जान, क्योंकि आज वो रात है कि सब अपने मरहूमों के नाम से साले सवाब करते हैं, सब अपने मुर्दों को बख्शते हैं, आप बताइए कि अब्बा जान की कब्र कहाँ है। कहा बेटा फातिहा तो कैसे भी हो सकती है, मैं तो औरत ज़ात बेटा, मैं तो कभी कब्रिस्तान गई नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कब्रिस्तान की किस तरफ तुम्हारे वालिद की कब्र है। अच्छा कहा चलो कब्र की सिमत नहीं मालूम, कम से कम गांव में 3 कब्रिस्तान है, वो नाम बता दो कौन से कब्रिस्तान में। कहा बेटे ये भी मुझे याद नहीं। कहा कैसे याद नहीं, कैसी औरत हो कि तुम्हारे शोहर का इंतकाल हुआ, तुम्हें अपने शोहर की कब्र नहीं मालूम, हत्ता कि तुम्हें यह नहीं मालूम कि किस कब्रिस्तान में तुम्हारे शोहर को दफन किया गया। तुम जरूर मुझसे छुपा रही हो, आज तक तुमने मुझे बताया नहीं, आज तक गांव आने नहीं दिया, जब भी मैं खत लिखता रहा तुम मना करती थी। यकीनन कोई राज है जो मुझे गांव से रोका गया है, बाप के नाम से रोका गया है। खुदा की कसम आज तुम्हें बताना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं बताओगी या तो मैं अपने आप को हलाक कर दूंगा या तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे बताओ, सच्चाई नहीं मालूम है तो देखो मैं अपने आप को हलाक करूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। माँ घबरा गई, इकलौता बेटा है, मर ना जाए, बड़ी बदनामी होंगी। कहा बेटा अब अगर बात यहाँ तक आ गई कि या तो तू मरे या
یا میں مرے تو اب حقیقت بتانی پڑیں گی۔ بیٹا معاملہ یہ ہے کہ میں بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی، ایک من چلے لونڈے کا مجھ پر دل آ گیا، میرا بھی دل اس پر آ گیا، ہم دونوں نے ایک رات بدکاری کی اور اس سے تو پیدا ہوا، وہ مجھے دھوکہ دے کے بھاگ گیا۔ تو تیرے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے بیٹا زندہ ہے کہ مردہ ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، تو مجھے باپ کے بارے میں معلوم نہیں، تو بیٹا بتاؤں کیسے؟ اور اس بات میں بڑی بدنام ہوئی، تو میں نے اپنی بدنامی کو دبانے کے لیے تجھے عالم بنایا تاکہ تیرے علم کے رعب کی وجہ سے لوگ میری طرف انگلی نہ اٹھائے۔ مفتی صاحب کو بڑا صدمہ ہوا، یا اللہ آج ہی رات یہ راز کھلنا تھا، یہ رات جو سب لوگ اپنے بھولے ہوئے باپوں کو یاد کرتے ہیں، بھولے ہوئے داداؤں کو یاد کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو یاد کرتے ہیں، اور آج ہی اب پتہ چلا کہ ابا کا ہی پتہ نہیں ہے اپنے۔ پھر دوستوں نے آواز دی مفتی صاحب چلیے، کہا ٹھیک ہے چلو بھائی۔ بڑے بوجھل قدموں سے گئے، صدمے میں ڈوبے ہوئے تھے، قبر پہ گئے، کہا مفتی صاحب فاتحہ دیجئے، کہا بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہا حضرت ایسا نہ کہیے، خدا کے واسطے آج آپ فاتحہ دیجئے، قرآن پڑھیے، آپ بڑے اچھے انداز میں، قرأت کے انداز میں، جتنا قرآن آپ جانتے پڑھیے، آج تو ہمارے عید ہے، ہماری معراج ہے کہ آپ کی زبانی ہم قرآن سنیں گے، ہمارے مردے بھی بڑے قبروں میں خوش ہوں گے آپ کی۔ کہا بھائی جیسا تم دیتے تھے ویسی فاتحہ دو یار، جیسا پڑھتے تھے پڑھو یار، دل نہیں ہے سمجھا کرو یار، میرا موڈ نہیں ہے۔ بڑا مشکل سے ٹالا، وہ لوگ بچھڑ گئے، اپنے باپ کی قبروں پہ پڑھنے لگے۔ مفتی صاحب دیکھ دیکھ کے کوڑ رہے، یا اللہ اس کے بھی باپ کی قبر دکھ رہی ہے، اس کے دادا کی بھی قبر دکھ رہی ہے، اس کے نانا کی بھی قبر دکھ رہی ہے، سب کا خاندان موجود ہے، میرے خاندان کا پتہ نہیں، میرے باپ کا پتہ نہیں۔ مفتی صاحب کو چلا لایا، کہا اگر میں اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتا، کسی کو کسی کی باپ کی قبر پہ جانے نہیں دوں گا۔ دیوبند کے دارالفتہ میں آیا اور ایک فتویٰ دیا، قبر پہ جانا حرام، قبر پہ جانا شرک۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جب بھی شب برات میں آواز اٹھے قبر پہ مت جاؤ، قبر پہ جانا شرک، تو جھگڑنا مت، بولنا ٹینشن کی بات نہیں، ہمارے باپ کا پتہ ہے ہم تو جائیں گے، تو روک رہا ہے شاید تیرے باپ کا پتہ نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے تیرا باپ کون ہے، اس لیے تو روک رہا ہے۔ تو جن کے باپ ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کو بھی یاد کرتے، دادا کو بھی یاد کرتے، جن کے باپ دادوں کے پتے نہ ہو وہ شک و شبہ میں رہتے ہیں۔ انہی میں ایک جرجیس ہے، جرجیسوا ہے، یہ خبیث بڑی، انشاءاللہ کبھی پھر آنا ہوا تو میں خاص اس مردود کی اوپر ایک پروگرام بتاؤں گا آپ کو کہ اس نے کیسی کیسی گستاخی کی، آپ سن نہیں سکتے باخدا میں کہہ رہا ہوں۔ نبی کے بارے میں تک بولتا ہے کہ نبی بھی شرک کر سکتے ہیں، اور اگر نبی شرک کرے تو اللہ نبی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایسے ایسی بکواسیں کرتا ہے سور کی اولاد، مجھے تو یہ مسلمان اور انسانی نہیں لگتا، سور لگتا ہے، سور۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا۔ امام عبد الرحمن جامی کی کتاب پڑھیے، شواہد النبوت، بہت بڑے امام گزرے۔ امام جامی فرماتے کہ میں نے ایسے بعض بزرگوں کی صحبت اختیار کی، ایسے بزرگوں سے ملاقات کی کہ ان کے مجلس میں کوئی بدعقیدہ آتا تو وہ پہچان لیتے اور اس کو ذلیل کر کے اپنی مجلس سے نکال دیتے تھے، کہ نکل تو بد مذہب ہے۔ لوگ حیران ہوتے کہ حضور اس نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں، کچھ بد مذہبی کی بات کہی نہیں، چپکے سے آ کے بیٹھ گیا، تو آپ نے کیسے کہہ دیا یہ بد مذہب ہے اور اس کو نکال دیا؟ تو بزرگ فرماتے تھے میاں اللہ نے ہم کو یہ انعام دیا کہ جیسی کوئی بد مذہب ہماری مجلس میں آتا ہے اس کی شکل ہم کو سور کی طرح نظر آتی ہے، ان کی شکلوں سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ کیا کہا؟ جہنم کے کتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے کہ یہ جہنم کے کتے، اور ایک جگہ قرآن ان کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے حبیب یہ ان منافقوں کی مثال ہے اس کتے کی طرح کہ تو اس پر بوجھ لا دے تو بھی ہاپے، اور اگر بوجھ نہ لا دے تب بھی ہاپتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے پرہیز کرو اور یہ پلپلوں سے بچو۔ یہ پلپلوں جو ہے نا یہ پورے ایمان کا چکنا چور کرنے کے اوپر ہے۔ مسلمان ہو کن ٹناٹن مسلمان بنو، ڈنکی کی چوٹ پہ مسلمان بنو، اور جس دن ہم ڈنکی کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اظہار کریں گے خدا کی قسم کوئی قوم ہم پر حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کا اصول ہے، ڈرو گے تو سب ڈرائیں گے، اور یوں کھڑے ہوں گے تو سب ڈریں گے، اور یوں ہوں گے تو سب یوں کریں گے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو ہم سب کو سنت پہ قائم رکھے۔